بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹوڈے ود میاں حبیب میں خوش آمدید۔ ناظرین، سارا زمانہ ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے نت نئی معلومات جاننا چاہتا ہے، لیکن چونکہ پنجاب کا بجٹ آج پیش کیا گیا ہے تو ہم سب سے پہلے پنجاب کے بجٹ پر بات کریں گے اور اس کے بعد پھر جنگ کی صورتحال اور عالمی امن کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، سابق وزیر خزانہ، اور امجد اقبال صاحب ہوں گے، اور فاروق بنگئی صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ نگار۔ ناظرین، پنجاب کا 5000 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ تنخواہوں میں وہی وفاق کو کاپی کرتے ہوئے 10% اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ پینشنز میں 5% اضافہ کیا گیا، جبکہ وفاق نے جو ہے وہ 7% اضافہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ تعلیم کے لیے 811.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، صحت کے لیے 630.5 ارب، زراعت کے لیے 129.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے 12 ارب، سیاحت کے لیے 18 اور آئی ٹی سیکٹر کے لیے 35 ارب، ٹرانسپورٹ کے لیے 85 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ یہ تو مین جو مدیں ہیں ان میں جو فکس کیے گئے ہیں رقم وہ رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مانیٹری پالیسی کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور مانیٹری پالیسی میں وفاق نے شرح سود 11% برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر ہم جناب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، پنجاب کے بجٹ کو کیسا دیکھتے ہیں آپ، اور پھر اس کے بعد مانیٹرنگ پالیسی اور شرح سود کا بھی کریں گے کہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید بجٹ کے بعد 1 یا 2% شرح سود مزید کم کر دی جائے گی، لیکن اسی شرح سود میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کس حد تک توقع کی جا سکتی ہے۔ لیکن پہلے تھوڑا سا پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کیجیے گا، کیسا آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے بجٹ کو؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان کے حالات خاصے غیر معمولی ہیں۔ ایک تو انٹرنیشنل انوائرمنٹ آپ کے سامنے ہے، بہت ایران اسرائیل کی جنگ اور اس کے ساتھ ساتھ تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، جو پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت پرابلمٹک ہے۔ اور دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اکنامک گروتھ جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے جی، اور زراعت جو ہے وہ نیگیٹو گروتھ اس نے دکھائی ہے پچھلے سال میں، جی، اور اس کے ساتھ ساتھ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بھی نیگیٹو ہے، اور جو کاروبار ہے وہ بھی ٹھپ ہوا ہے۔ تو ان حالات میں جب آپ بجٹ پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ زراعت کے لیے کوئی بندوبست کیا گیا ہے کہ فارمر جو ہے وہ جی، جو اس کو جھٹکے لگے ہیں پچھلے سال گندم کے، اور اس کے بعد اس کے پاس فائنینسنگ بھی نہیں ہے کہ اگلے کراپ بھی وہ کر سکے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری ان کو بجٹ میں کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ سارے ایک قسم کی بزنس ایز یوزول ہے۔ جی، لوگ پھٹیاں لگانے کے چکر میں ہیں اور ہر جگہ پہ پھٹی لگ جائے گی، لیکن وہ اکانومی کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ اس کے اوپر فوکس نہیں ہے۔ مینوفیکچرنگ آپ دیکھ لیں بالکل نیگیٹو جا رہی ہے، اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے جس میں مینوفیکچرنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، زراعت بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور حکومت کا فرض بنتا ہے کہ یہ اکنامک گروتھ کی طرف لے کے جائیں اور ریفارمز کریں۔ حکومتی اخراجات جو ہیں وہ اس طریقے سے ہونے چاہیے کہ جو خاص طور پہ فارمرز کی مدد کے لیے ہونے چاہیے اور انویسٹمنٹ کے پروموشن کے لیے ہونے چاہیے۔ جی اچھا جی، آپ نے درست اشارہ کیا کہ پنجاب جو ہے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے، آدھے سے زیادہ پاکستان ہے، اور پنجاب میں جو ہے وہ سرمایہ کاری بھی دوسرے صوبوں کی نسبت بہتر ہوتی ہے، لیکن زراعت میں 129.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، تو یہ جبکہ فصلیں جو ہیں وہ ان کی گروتھ جو ہے نیگیٹو جا رہی ہے، اور کسان تو ویسے ہی مر گیا ہے، نہ ان کو گنے کی صحیح
कीमत मिली है, ना उनको कपास की मिली है, ना उनको गंदम की मिली है, तो वो तो वैसे ही पिस गया है, ना चावल की मिली थी। तो अब ये 129 अरब रुपए जो रखे गए हैं, ये किसानों को क्या सब्सिडी के लिए रखे गए हैं या किस मद में ये खर्च होंगे? देखिए, ये तो जो ज़राअत में अदारे हमने बनाए हुए हैं जो जी। कि ना कोई बीज दे सकते हैं काम का किसी को, ना कोई रिसर्च कर सकते हैं, ना कोई एक्सटेंशन का काम कर सकते हैं, ना वो वाटर मैनेजमेंट में कोई किसान की मदद कर रहे हैं, तो ये सारे अदारों को पालना तो है ना। जी। अब आपकी ये ज़राअत की यूनिवर्सिटियां भी हैं, उनको भी पैसा देना पड़ता है, लेकिन सबसे पूछने की बात तो ये है कि ये सारे काम से पाकिस्तान की ज़राअत को फायदा क्या हुआ है? ठीक। हमारे पास एक बीज भी नहीं है इस काम का कि हमारी प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर की दुनिया में सबसे कम प्रोडक्टिविटी है। पानी हम बेदरेग इस्तेमाल करने के बावजूद भी हमारी आउटपुट ठीक नहीं है। तो ये सारा जो निज़ाम है ये तो सरकार का ही निज़ाम है ना। एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटियां भी है सरकार की हैं, बीज के जो हैं रिसर्च सेंटर वो भी सरकार के हैं, फिर पास्को और ये सीड कॉरपोरेशन और ये इतने इदारे बने हुए हैं जिनकी तनख्वाहें हम भुगतते हैं। तो कौन सा बीज उन्होंने आज तक दिया है? कौन सा कॉटन का बीज दिया है? कौन सा वीट का बीज दिया है? क्या आपने ऑन फार्म वाटर मैनेज करने में कामयाब हो गए हैं? क्या जो है आपकी प्रोडक्टिविटी दुनिया में टॉप ममालिक में आ गई है? तो पाकिस्तान के या पंजाब की एग्रीकल्चर तो 5 गुना ज्यादा पैदावार कर सकती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी 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 शाह जी। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा कि एक सेक्टर तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिससे चूंकि पंजाब है भी एग्रीकल्चर लैंड सारी, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद था और थोड़ी सी तवज्जो देकर जो है ज़राअत को बेहतर किया जा सकता है और जिससे फौरी रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसमें हमें कोई खातिर ख्वाह चीज़ें नज़र नहीं आती। दूसरे शोबे जो हैं उनमें सर्विसेज हैं, इंडस्ट्री है। क्या पंजाब में जो पंजाब के बजट से आपको कोई ऐसा मालूम होता है या हम कोई उम्मीद कर सकते हैं कि पंजाब में इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, या पाकिस्तान में पंजाब में कोई सरमायाकारी जो है उसके लिए कोई रास्ते निकाले गए हैं, या नई मुलाजमतें या रोजगार के मौके जो हैं वो पैदा किए जाएंगे? नहीं, वो तो नजर नहीं आते, क्योंकि आप देख लें पंजाब एक ज़राई सूबे के अलावा सनती सूबा भी है जी। यहाँ पे अगर आप गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, ये सारे जो इलाके हैं इनमें बड़ी इस वक्त मनफी चल रहे हैं सारे जी। और एक्सपोर्ट भी पंजाब की जो है सियालकोट और गुजरांवाला से होती है, लेकिन वहाँ पे इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है, कोई उनकी मदद नहीं है, कोई फैसिलिटेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आ रही कि कोई हमारे अपने जो सरमायाकार हैं वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो तो कर्जे भी नहीं ले रहे जी। तो ये तो पंजाब हुकूमत के लिए बड़ी लम्हा फिक्रिया होना चाहिए ना, क्योंकि अगर पंजाब में ग्रोथ आएगी तो फिर पाकिस्तान में भी ग्रोथ आएगी। जी बिल्कुल दुरुस्त। तो और पंजाब, अगर पंजाब में स्टैग्नेशन होती है तो पूरे पाकिस्तान में स्टैग्नेशन होती है। जी। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास बेशुमार इख्तियार हैं जी, लेकिन आप देख सकते हैं कि कौन सी कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पंजाब ने की हैं या कौन सी इन्वेस्टमेंट के को बढ़ाने के लिए पंजाब ने कुछ किया है। कोई बिजली के निज़ाम जो है सोलराइजेशन वगैरह यहाँ पे कुछ करने में नाकाम है। बहुत सी चीजें जो पंजाब हुकूमत कर सकती है लेकिन नजर नहीं आ रहा। नहीं एक मुफ्त सोलर स्कीम, बहुत है। हाँ एक मुफ्त सोलर स्कीम का भी ऐलान किया गया था। देखें ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है ना, निजाम ठीक करने की जरूरत होती है और पंजाब को तो
اپنی جو پیداوار ہے صنعتی اور ایگریکلچر ایسی کوئی 3-4 گنا بڑا کر لے تو پورا پاکستان چل پڑتا ہے. بالکل درست، بالکل درست. اچھا شاہ جی یہ بتائیے گا کہ چونکہ مانیٹرنگ پالیسی کا بھی اعلان کیا گیا اور شرح سود 11% برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیا اس سے جو ہے اتنی شرح سود سے کوئی سرمایہ کاری لوگ بینکوں سے پیسے نکلوا کر سرمایہ کاری کی طرف آ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو اس وقت حالات ہی نہیں ہے نا سرمایہ کاری کے لیے، جی کیونکہ پاکستان میں اندرون ملک خاطر انتشار بھی ہے اور بیوروکریسی کا بہت زیادہ دخل بھی ہے، جی اور ایف ڈی آر کے ساتھ ٹیکسوں کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں انڈسٹری کو. جی اور اب تو وہ کہتے ہیں ایگریکلچر میں بھی ہم آئیں گے، جی تو وہ مسئلے جو ہیں وہ اوور شیڈو کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کو. جی تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آسانیاں پیدا کی جائیں تاکہ انویسٹمنٹ ہمارا سرمایہ کار انویسٹ کرے، جی اور اگر اس کو اچھا رزلٹ آتے ہیں نظر تو پھر وہ انویسٹ کرے گا، اور پھر آپ کا انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں وہ سوچے گا کہ یار یہ 11% کے بجائے 8% ہو تو زیادہ بہتر ہے جی obviously. لیکن اگر اس کا پریشانیاں دور نہیں ہوتی تو آپ 5% بھی کر دیں گے انٹرسٹ ریٹ تو وہ سرمایہ کاری نہیں کرے گا. ٹھیک ٹھیک. اچھا شاہ جی آخر میں یہ بتائیے گا کہ اوور ہال کوئی آپ کوئی تجویز دینا چاہیں کہ کس طرح پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے ان سرکمسٹانسز میں؟ دیکھیں، پاکستان کی معیشت، پنجاب حکومت کے بہت سے ادارے ہیں جن کو آپ کو مثلا ریسرچ ہے، جی تو ریسرچ میں اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئیں گے اور وہ ادارے نئے بیج بنائیں، نئی دوائیاں جو ہیں یہ پیسٹیسائڈ ہے، پھر آپ کی فارم مینجمنٹ کی میں نے بات کی، جی پھر جو ہے فائنینس کرنا بہت ضروری ہے ہر چیز کی. کسان کو تو فائنینسنگ ہی نہیں ملتی. جی ایک زمانے میں زرعی ترقیاتی بینک سے کچھ مل جاتا تھا، لیکن وہ بینک بھی اب اتنا مضبوط نہیں ہے. تو پورا نظام جو ہے نا اکنامک سسٹم، جی اس کو آپ کو کمپیٹیٹیونیس اور پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کے جانا پڑے گا، اور نوکری شاہی یا بابو کی حکومت کو کم کرنا پڑے گا. ٹھیک. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ گفتگو کرنے کا. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے کہ چھوٹے سے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم پنجاب کے بجٹ پر بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فاروق بنگئی صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ نگار، اور ٹیلی فون لائن پر امجد اقبال صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ نگار. جی فاروق بنگئی صاحب تھوڑا سا پہلے آپ بتائیے گا کہ پنجاب کا بجٹ کیسا پایا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جی بجٹ آتے رہتے ہیں، جی اور کئی بجٹ ہم نے دیکھے اپنے پروفیشنل لائف میں نے تو 34 بجٹ دیکھے ہوں گے، ہر سال ٹھیک بجٹ آتے رہتے ہیں 34 سال میں. یہ بتایا جاتا ہے کہ عوام دوست ہے اور پھر فری ٹیکس ہے، لیکن اچانک وہ عوام سے دشمنی شروع کرتا ہے اور ٹیکسوں کی بھرمار ہو جاتی ہے. صحیح. جو بجٹ کے میں تقریر میں ہمیں لکھا ہوتا ہے جو ہم سنتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ چیز ہے یہ چیز ہے، لیکن جو چیز سستی ہو جاتی ہے وہ تو غائب ہو جاتی ہے نا مارکیٹ سے، کیونکہ جو مارکیٹ کے مانیٹر ہوتے ہیں وہ اصل بجٹ ایک وہ بناتے ہیں. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ حکومت جو ہے نا، جیسے وہ ایک روایت ہوتی ہے کہ بجٹ پیش کرتی ہوئی وہ جناب اسپیکر صاحب کو متنبع کرتے ہیں، جیسے اسپیکر صاحب پہ احسان ہوتا ہے ان کا. عام طور پہ یہ چیزیں ہے کہ یہ جو پنجاب میں اس وقت پروجیکٹ شروع کی گئے ہیں، جی اگر یہ پایا تکمیل تک پہنچائے جائے تو میرے خیال میں بہت بڑا مطلب ہے کہ بہت بڑا ایک ہدف ہے ان کے لیے، پنجاب حکومت کے لیے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ اس وقت پنجاب حکومت سب سے آگے جا رہی ہے دیگر صوبوں سے جب ہم کمپیریٹو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک. درجنوں کے حساب سے ویسے منصوبے تو تیار ہیں اور وہ ان کی تشہیر بھی ہوئی ہے. جی امجد اقبال صاحب آپ بتائیے گا کہ پنجاب کے بجٹ کو آپ نے کیسا دیکھا ہے؟ ایک تو منیمم ویجز بڑھا دیے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ 10% وفاق کی طرح تنخواہ میں اضافہ کیا، لیکن پینشن پنجاب کے سرکاری ملازمین کی 5% بڑھائی گئی ہے، جبکہ وفاق نے 7% بڑھائی تھی. جی
میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے ابھی بنگش صاحب فرما رہے تھے جی کہ یہ بجٹ ہر دفعہ یہ دعویٰ تو یہی کیا جاتا ہے کہ بڑا متوازن ہے, بڑا عوام دوست ہے, اور لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی کہ کتنا عوام دوست ہے, کتنا عوام دشمن ہے. لیکن اس میں جو اچھی باتیں ہیں میں ان کا ہمیں ضرور ذکر کرنا چاہیے. جی ایک تو جیسے ابھی بنگش صاحب نے کہا کہ ترقیاتی بجٹ, یہ 1240 ارب کا ترقیاتی بجٹ ہے. اس میں یہ 5335 ارب کا ٹوٹل بجٹ ہے. جی اس میں 1240 ارب کا ترقیاتی بجٹ ہے. جی آپ یہ دیکھیے کہ وفاق کا بجٹ 1000 ارب تھا جو ابھی 2-3 دن پہلے 4 دن پہلے اناؤنس ہوا, اور یہ وفاق کے بجٹ سے بھی زیادہ بڑا ترقیاتی بجٹ رکھا گیا اس بجٹ میں یہ جو پنجاب نے اناؤنس کیا ہے. اور اگر یہ یقیناً اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے, اور یہ بجٹ کے اندر سے ہی یہ فنڈز رکھے گئے ہیں کہ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں جتنے بھی فنڈ, تو ان کے اوپر سوائے آپ یہ کہتے ہیں رکاوٹ اس میں صرف ہوتی ہے عمل درآمد کی. جی لیکن اس پہ جس طرح سے میں کہتا ہوں کہ جی کہ جس طرح سے یہ موجودہ حکومت کام کر رہی ہے, اس سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس بجٹ کو کنزیوم کیا جائے گا, اس بجٹ کو عوام کے اوپر خرچ کیا جائے گا. ایک بات اس میں ضرور میں یہ کہنا چاہوں گا, وہ جیسے ابھی آپ نے 5% اس کے پینشن کے حوالے سے کہی, 5%. دیکھیے اس وقت بھی جو زیادہ امپلائیز کی تعداد ہے, وفاق کے تو ملازمین ہی بہت تھوڑے ہوتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے. لیکن پنجاب چونکہ سب سے بڑا صوبہ, سب سے بڑی بیوروکریسی, سب سے زیادہ ریٹائر ملازمین بھی پنجاب کے پاس ہیں, اور اس کے اوپر 2% سے جب ہم اس کا انہوں نے کٹوتی لگائی, اس کے اوپر 7% کی بجائے 5% کا اضافہ کیا, تو اس سے بجٹ کے اوپر ایک بہت بڑا اس کا پازیٹیو افیکٹ, میں بجٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ پڑا, اور وہ پیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں ڈالے گئے. لیکن اس کو دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جی کہ 5% جب ہم یہ ایک اندازہ کرتے ہیں, یہ وفاقی حکومت کا اندازہ یہی ہے, تمام باقی IMF کا اندازہ یہی ہے کہ یہ تقریباً 7% انفلیشن ریٹ ہوگا ایوریج اگلے سال کے دوران. 7% انفلیشن کا مطلب یہ نہیں کہ مہنگائی 7% کے قریب رہنے کا امکان ہے, تو 7% تو کم از کم مہنگائی کے برابر تو یہ پینشن میں اضافہ ہونا چاہیے تھا نا, تاکہ ان کے اوپر جو اس کا مہنگائی کا اثر ہے وہ نہ پڑے, تاکہ جتنی آپ کی جو مہنگائی ہونی ہے اس کی اتنی آپ کی پینشن بڑھ جائے گی, تو ان کا گزارا مناسب ہوتا رہے. جس طرح سے ہو رہا ہے اس کے اوپر اسی طرح سے ان کا ہوتا رہے. ٹھیک ہے ان کو زیادہ سیونگ نہیں ہوگی, لیکن ان کے اوپر بوجھ بھی نہ مہنگائی کا پڑے. تو یہ ایک اگر کر دیا جاتا 7% تو اچھا ہوتا اس کو. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں اس بجٹ کو اگر آپ یہ کہیے کہ جی کہ اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا, لیکن جو پرانے ٹیکسز ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں, اور ان میں ایک تو ان کی جو جس طرح سے FBR, جس طرح سے ہماری PRA پنجاب ریونیو اتھارٹی جو ہے اس کی کارکردگی کے حوالے سے ایک کوئی اصلاحات کا معاملہ بھی چل رہا ہے. اگر یہ سلسلہ بہتر کر لیا جائے, وہ اصلاحات کر لی جائیں, تو ٹیکس کلیکشن کو بہتر کر کے کہ ہم بہت سا ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے عوام کو ریلیف بھی مل سکتا ہے, اور حکومت کی نیک نامی بھی بڑھ سکتی ہے, اور یقیناً اس کے اوپر بڑا غور بھی کیا جا رہا ہوگا اور کیا جائے گا. ہمیں امید بہتری کی رکھنی چاہیے. تو باقی بجٹ کے آنے والے دنوں میں, کل چونکہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہوگی, اس میں کچھ تھوڑا بہت وہ فنانس بل کے حوالے سے چیزیں آئیں گی کہ کہاں پہ کوئی نئی ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں جن کے یا ٹیکسوں کی شرح میں رد و بدل کیا گیا ہے, تو وہ اس کا جی بالکل. وہ کل جب وہ آپ کو پتا پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں نارملی اس میں دیتے ہیں, اور اس میں یہ رد و بدل تو یقیناً یہ کیا جائے گا. اور کیونکہ یہ اتنا 5335 ارب روپے کا جو اس میں کچھ تو حصہ وفاق سے آ جاتا ہے, لیکن باقی تو لوکل آپ کی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے, یہاں سے جو اپنے وسائل ہوتے ہیں صوبائی حکومتوں کے, ان سے ہی ہوتے ہیں. باقی دیکھیے ایک اگر سندھ کے بجٹ کو اگر میں تھوڑا سا آپ کو یہ حوالہ دیتا چلوں کہ سندھ نے 1 سے 16 تک کے ملازمین جو ہے ان کی تنخواہوں میں 12% اضافہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اس طرح سے یہ ہوتا ہی ہے کہ جب شاید وفاق کی وجہ سے, چونکہ وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے, تو پنجاب حکومت نے مناسب سمجھا کہ اتنا ہی اضافہ کیا جائے, بلکہ پینشن میں کمی کر دی گئی. تو یہ ملازمین دیکھیں بات اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی کہ جو فکس آمدنی والے لوگ ہوتے ہیں
वो हमेशा महंगाई से और दीगर इस तरह के जो आफतें आती हैं, जिनको कहना चाहिए वो सबसे ज्यादा मुतासर जो सैलरीड पर्सन ही होते हैं, तो उनको अगर कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ और दे दिया जाता तो बेहतर होता। जी अच्छा, अमजद इकबाल साहब ये बताइएगा कि जिस तरह वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के टैक्सेस में, इनकम टैक्स में थोड़ी कमी की है, क्या वही उसी तनासब से पंजाब के मुलाजमीन जो है उनके भी टैक्सेस में कमी होगी? जी यकीनन, देखिए वो इनकम टैक्स तो है वैसे ही वफाक का हेड है ना जी। वो तनख्वाह सैलरी चाहे पंजाब से हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की हो, या जिसकी भी, जिस सूबे की भी हो, वो सिंध से हो, तो वो इनकम टैक्स की डिडक्शन जो है वो वफाक ने करनी होती है, FBR करता है। वो उसकी रेशो वही रहेगी और उसी के मुताबिक इनको भी उसका रिलीफ मिलेगा। जैसे आप कह सकते हैं कि जी के जो 1 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को तकरीबन कोई 2.5% का उसमें बेनिफिट मिला, और जब सैलरी का इजाफा मिलाते हैं तो वो तकरीबन मिला के दोनों चीजें फिर वो 11-12% तक चली जाती है चीज। लेकिन ये रिलीफ बहरहाल तमाम पूरे पाकिस्तान के ऊपर, चूंकि ये ठीक है। अमजद इकबाल साहब, आखिर में ये बताइएगा कि पंजाब के बजट को आपने देखा, पंजाब के बजट में कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आई है जिससे सरमायाकारी का इम्कान हो, जिससे सूबे में जो है वो कारोबार चलते हुए नज़र आना शुरू हो जाएं, जिसकी वजह से आपके ज़राअत में कोई बेहतरी की तवक्को की जा रही हो? कोई आपको ऐसी चीज़ें मिली हैं? जी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ज़राअत के हवाले से, चूंकि वहाँ पे एक कुछ स्कीमें ऐसी रखी गई हैं, जैसे किसानों को, काश्तकारों को कर्जे देने की बात, जैसे ट्रैक्टर देने की बात की गई, जैसे इसी तरह से सब्सिडीज देने की बात की गई, ये तो अपनी जगह पे दुरुस्त है। लेकिन एक बात मैं ये खुलकर कहना चाहूंगा, वो होता है किसी भी सूबे या वफाक का, जब मईशत को चलने की हम बात करते हैं तो वो होता है तरक्याती काम कितने होते हैं, आपकी डेवलपमेंट कितनी होती है। और इस बजट को देखते हुए मैं ये कहूँगा 1240 अरब वफाक से भी बड़ा तरक्याती बजट है, और इस बजट को देखते हुए हम ये कहते हैं अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो तो इससे मुतल्लिका आप ये समझिए जितनी भी सनतें हैं उनका पहिया चल पड़ता है। जब आप देखिए एक पुल बन रहा है ना, फर्ज करें हम एक पुल की मिसाल देते हैं, तो उससे आप सरिये को, सीमेंट को, ईंटों को, तमाम जो मुतल्लिका तकरीबन को 35 सनतें होती हैं कंस्ट्रक्शन वर्क की, वो सारे की सारी को एक बूम मिलता है, और इसी तरह से लोगों को रोजगार भी मिलता है, उनकी क़ुव्वत खरीद बढ़ती है। तो फिर इसी को कहते हैं कि मईशत का पहिया चलना बेसिकली। जब आपके अंदर जो तरक्याती काम होते हैं, जब डेवलपमेंट होती है, तो फिर लोगों को ज़रिया माश भी लोगों का बेहतर हो जाता है, आमदनियां बेहतर हो जाती हैं, और बाकी जो सनतों का वो काम है वो चल निकलता है। तो मैं उसी बात को फिर दोहराऊंगा कि इस तरक्याती बजट को देखते हुए इसके ऊपर हमें पूरा जोर इस बात पे, हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो, इसके ऊपर काम हो, इसके ऊपर ये लागू किया जाए इसको। तो फिर ये बाकी जो चीज़ है जिसकी हम कहते हैं कि ये रोजगार की, सनत की, वो सब कुछ उसमें चलेगा फिर उस पर। चले, बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल साहब गुफ्तगू करने का। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है कि छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमने बजट पर बात की, लेकिन अब आखिर में जो है वो ईरान इसराइल जंग के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और जो भी सूरत हाल बन रही है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में फ़ारूक बंगई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार हैं। जी बंगई साहब, सूरत हाल ये है कि आज जंग का चौथा दिन है, और इन 4 दिनों में आपने देखा होगा कि जो भी एक दूसरे पर हमले किए गए और मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं, कोई उनकी तरफ से, इसराइल की तरफ से भी बहुत ज़्यादा कि हमने ईरान के जोहरी प्रोग्राम को भी नुकसान पहुंचाया है, उनके साइंसदान जो हैं वो उनको भी मारा गया है, वो लीडरशिप भी, उनकी फ़ौजी अस्करी लीडरशिप जो है, इसके अलावा उनकी बाज़ तनसीबात और अमारतों को भी नुकसान पहुंचाया। जबकि दूसरी तरफ ईरान भी इसी किस्म के दावे कर रहा है, और वो भी इसराइल की काफ़ी अमारतों को, उनके बाज़ तनसीबात को निशाना बनाया गया। और एक जो सबसे अहम वो अमेरिकन त्यारा जो है 35, उसको निशाना बनाया गया और दावा किया जा रहा है कि वो भी तबाह किया गया है।
ان ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 روزہ جنگ کے نتیجہ کو سامنے رکھتے ہوئے کیا نتیجہ خیز کرتے ہیں کہ یہ جنگ کہاں جا کر ختم ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ میاں صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ پری پلان تھی. اچھا جی. یہ اچانک نہیں سٹارٹ ہوئی. یہ گزشتہ مہینے کے 26 تاریخ کو ان کا پروگرام تھا. اچھا. اور وہاں پہ امریکن اسٹیٹ ہوم لینڈ کوئی سیکرٹری ہے خاتون، وہ گئی اور اس نے اس پہ بات کی کہ آپ وقتی طور پہ 5واں دور جو مذاکرات کا ختم ہوا نا جی ایران اور اس کے درمیان، امریکہ کے درمیان، تو اس نے کہا کہ جی آپ تھوڑا سا ہاتھ کھولا رکھیں، ورنہ یہ پہلے سے وہ حملہ کرنے والا تھا. ٹھیک. اسرائیل اس میں پھر یہ تھا کہ 1 سے 3 تک ان کی چھٹیاں تھی. شاوت ان کے ایک تہوار ہے وہ آ رہا تھا. اس کے بعد ہماری عید کی چھٹیاں آ گئی ہے. تو پھر یہ ہے کہ 9 تاریخ کو جون کو جب ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے ٹرمپ اور نتن یاہو کا، جی تو اس میں کچھ اچانک جو ہے نا گرین سگنل جیسے مل جائے تو اس نے پلان کر دیا اور آپ کو پتہ ہے کہ 13 کو پھر حملہ کر دیا ہے. ٹھیک. ایک طرف اس حملے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک یہ ہے کہ سائیکولوجیکل انہوں نے ڈسٹرب کرنا تھا ایران کو کہ شاید آئندہ مذاکرات کے دور میں جو متوقع تھا کچھ وہ لچک پیدا کرے. ٹھیک. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ اسرائیل کے عزائم بالکل جنگ والے تھے. اب یہ جو جنگ ہے دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. ایران کیا جہاں پہلے یہ جنگ جو تھی 4 دن تک جو یہ جنگ رہی ہے، ایک فیز 2 میں اب داخل ہو گئی ہے. اچھا. فیز 1 میں یہ انسٹالیشن کو نشانہ بناتے رہے اور اس میں سائنٹسٹوں کو بھی نشانہ بنایا. آپ دیکھتے ہیں کہ تنصیبات اور شخصیات ہائی آپس جو ہے یہ بہت بڑا اثاثہ ہوتی ہیں. شخصیات اثاثہ ہوتی ہیں نا. صحیح. اور ساتھ یہ جو تنصیبات ہے سینسیٹیو وہ بھی تو اثاثہ ہے. ان کو بلڈ کرنے یا ڈیولپ کرنے ٹرین کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے. پہلے تو اس کو نشانہ بنایا گیا، معلومات تھی ان کے پاس جو بھی تھی. اس کے بعد یہ جنگ جو ہے انہوں نے ریٹیلیٹ کیا، حملے انہوں نے بھی کر دی اس پہ. انہوں نے بھی جن تنصیبات کو نشانہ بنانا تھا بنا لیا ہے. اب فیز 2 اس کا جو ہے جی ابھی تک مطلب ہے 224 کی کیجوالٹیاں بتا رہی، جس میں سائنٹسٹ بھی ہے، جرنیل بھی ہے، سب کچھ ہے ایران کے. اور 24 25 30 تک کے جو ہے جی وہ اور 600 ان کے زخمی ہاں اسرائیل کے. جی مطلب 24 تو بتا رہے ہیں یہ اسرائیل کا، لیکن 30 تک ہے. اچھا. اور زخمی بھی کافی ہے. اب یہ ہے کہ فیز 2 میں اگر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ شہری آبادیاں کو نشانہ بنانا شروع ہو گیا، کیونکہ اس میں اس نے کر دی. اسرائیل نے تہران کو نشانہ بنایا، جس کی اس نے تل ابیب کو نشانہ بنا دیا ہے. اس جنگ میں جب ہم دیکھتے ہیں جو شہری آبادی کو نشانہ بناتے ہیں تو اس میں کافی خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے. ہاں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلیوں کی ایک سائیکی ہے کہ جب آپ کے شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں تو بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس جنگ کا جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے. ٹھیک. اچھا خان صاحب، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جنگ بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امن کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں. ٹرمپ نے بھی اس حوالے سے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ ایران اور اسرائیل کو جو ہے وہ مذاکرات کی طرف آنا چاہیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستان اور انڈیا کے ہم نے سیز فائر کروایا اس میں ہم کردار ادا رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ ترکیہ، رشیا، چائنا، سعودی عرب وہ بھی جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جنگ بندی میں کتنی جلدی کامیابی حاصل ہو جائے گی، یا کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ ابھی اس موڈ میں نہیں نظر آتے؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپ جنگ بندی کی بات کرتے ہیں، ایک جارحیت کرتا ہے وہاں سے. جی. وہاں مڈل ایسٹ سے اٹھ کر کے یہاں پہ ویسٹ ایشیا میں وہ نشانہ بناتا ہے، سائنٹسٹ کو نشانہ بناتا ہے، جرنیلوں کو نشانہ بناتا ہے. اور وہ آپ اس کے باوجود آپ اس کو کوئی بجائے اس کے کہ آپ اس کے جارحیت کی مذمت کریں جی تو آپ اس کو کہتے جی آپ صلح کریں. اس وقت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے وہ اس طرح آئے گا. اچھا. ہاں، وہ امریکہ کے ساتھ تو ٹیبل پہ آ سکتا ہے، اسرائیل کے ساتھ کبھی ٹیبل پہ نہیں آئے گا. وہ ایک وار کرے گا اور اس کو ریٹیلیٹ کرے گا زبردست، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائے. حساب برابر کرنے کے بعد. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایرانی قوم کا جذبے جو ہے وہ مجھے پتا ہے کہ کس طرح وہ لڑتے ہیں. اور آپ نے اتنی ان کو جرنیل سب کے ہائی آپس کو جو ہے نشانہ بنایا اور وہ مان جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ثالث کون بنے گا؟ ایک وہ ٹرمپ بنے گا، اس کی ثالثی کو قبول کریں گے؟ صحیح. یہ وہ جنگ نہیں ہے.
वहाँ पे ये था कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया और वो हाई टेक वार और वो उसने क्लोजिंग कर दी थी पाकिस्तान ने, उस वक्त बराबर हो गए थे तो हो गया था। ठीक। इस तरह नहीं है। दूसरी, आप G7 का इजलास हो रहा है, टॉप ऑफ द एजेंडा जनाब कौन है? यही बात है। ठीक। वैसे तो यूक्रेन को डिस्कस करते हैं, जी। वहां कौन है? जर्मनी है, कौन है? फ्रांस है। वहां जितनी भी कुव्वतें हैं वो तो ईरान के हक में कोई भी नहीं है, वो तो इसराइल के साथ खड़े हैं। ठीक। अच्छा खान साहब, एक बहुत अहम फैक्टर जो है ना वो मंजर आम पर आया है कि ईरान को अंदर से बड़ी मार पड़ी है, और जहाँ तक मेरा तज्जिया है या मेरी मालूमात हैं, इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो रा का था कि इंडिया, आप पिछले 40 साल से ईरान जो है वो उस पर पाबंदियाँ थीं और वो आलमी तन्हाई का शिकार था, लेकिन एक मुल्क को इजाज़त थी कि वो इंडिया में सरमायाकारी भी करे और इंडिया के साथ ट्रेड भी करे, और उन्होंने मुफ्त वाला हिसाब था कि ईरान से तेल भी लिया, उन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट भी की, और वो इंडिया था। इंडिया ने वहाँ सरमायाकारी के चक्कर में, इन्वेस्टमेंट के चक्कर में वहाँ रा के लोगों को इंडक्ट किया, और रा के लोग जो हैं वो मोसाद को इंडियन के रूप में वहाँ लेकर गए, और वहाँ उन्होंने बाकायदा एक जो है वो अंडरग्राउंड अपनी शाखें कायम कर लीं, और वो यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि उन्होंने वहाँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तक बना लिया। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो उन्हीं की वजह से हुआ कि मोसाद और रा का जो गठजोड़ था उसने ना सिर्फ उनकी इंस्टॉलेशन तक उनको रसाई थी, बल्कि उनकी जो टॉप क्लास लीडरशिप थी उनकी नकलो हमल का भी उनको पता था, और उसकी वजह से जो है ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं साहब, ये जो चीज़ है रा का और मोसाद का आपस में गठजोड़ आज का नहीं है जी, बहुत नहीं, लेकिन क्या ईरान को पता नहीं था? मैं बताता हूँ ना, आपको बताता हूँ। ये गठजोड़ जो है वो दोनों का जो है वो एक तो है मुसलमानों के खिलाफ, उसमें टॉप जो है वो पाकिस्तान है। पहली बात तो ये है, न सिर्फ हमारे पूरे मुसलमानों के खिलाफ है गठजोड़, इंटेलिजेंस जो नेटवर्क है, ये जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर होते हैं ना, अंडर कवर एक काम करते हैं। क्योंकि जो मुल्क होता है, जो सफारत खाना होता है, उसको इजाजत होती है अपनी सरगर्मियों की, सफारती कार्रवाइयों की, तो वो उसकी आड़ में जो मर्जी करे, उसको आप इतना चेक नहीं रख सकते हैं। तो मोसाद के जो लोग आए थे वो मेरे ख्याल में वो खुद उनकी इतनी पेनिट्रेशन नहीं थी। आप सही फरमाते हैं, वो रा के जरिए हुई है, लेकिन जितनी मालूमात वो देनी थी, ये और बात है कि वो कहते हैं कि जी हमें उसको कवर करने के लिए वो कहते हैं जी ये मालूमात हम ईरानियों ने दे दी, जो भी कुछ किया, और वहां वो शुरू हो गया है, जो पकड़ा जाएगा उड़ाया जाएगा। क्योंकि पहली भी इस तरह हुआ, इमाम खुमैनी के दौर में भी यही हुआ था, जो जासूस पकड़े जाते थे उसको उड़ा लेते थे, संगीन सजाएं। अब जो भी आएगा रा का होगा, जो भी होगा उसको सजा मिलेगी, पता चल जाएगा। लेकिन जो मालूमात दी गई थी, सेंसिटिव मालूमात, वो बिल्कुल रा ने जो ना वो मालूमात दिए, और उन्हीं मालूमात पे वो कार्रवाई हुई है। अब चूंकि उन मालूमात का, जैसे IBOs हम करते रहते हैं ना, मालूमात का जब तक खत्म होता जाएगा सिलसिला, क्योंकि वो भी अभी रिजर्व हो गए बहुत ज्यादा, तो वो उनकी कार्रवाइयां जो है ना वो टारगेट भी कम होते जाएंगे। ईरान को जो है, ईरान को मिसाइल और ड्रोन्स में बिल्कुल सबकत हासिल है। अगर कोई उनको है इसराइल को, तो वो उनका जो डिफेंस सिस्टम है जो अच्छा, बल्कि ये अगला सवाल मेरा यही था कि इस जंग में ईरान को क्या एडवांटेजेस हैं और इसराइल को क्या एडवांटेजेस हैं, और अगर ये जंग बढ़ती है तो कौन हावी रहेगा और क्या मामला? देखिए, जहां तक आप बजट की बात करते हैं ना, पैसा, क्योंकि इसराइल का पैसा तो दूसरे दे रहे हैं, इसराइल अपना तो दे नहीं रहा है, तो वो उसका जो है ना 24 अरब डॉलर का है, उसका 1 अरब का है। फौज ईरान की भी ज्यादा है, रकबा ईरान का ज्यादा है, तो उसको सिर्फ जो वो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम हो गया या डेविड स्लिंग हो गया, और दूसरा एरो 2, 3 हो गया, उसमें क्योंकि वो बाहर से जितनी भी आते हैं वो उस पर मिसाइल हमले होते हैं, इंटरसेप्ट हो जाते हैं, एक चीज ये उसको है। लेकिन अगर वो ब्रेक हो जाए तो इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता है, फिर तो छोटा सा मुल्क है, वो अपने सिस्टम को हवा में कब तक रखेगा, वो निशाना बनाएंगे उसको। तो ये चीज है कि ये नहीं है, लेकिन दूसरी बात है कन्वेंशनल वार तो है नहीं ये, ठीक, तो ये तो मतलब है कि एयर स्ट्राइक हो रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ। लेकिन जहां तक मिसाइल और ड्रोन के हवाले से आप बात करते हैं तो बिल्कुल ईरान को उसको सब पता है। अच्छा, ये बताइएगा, चूंकि बहुत ज़्यादा जुल्म किए फ़लस्तीन के लोगों पर, गज़ा के ख़ास करके
لوگوں کو نشانہ بنایا اسرائیل نے. تو اب ایران اور اسرائیل کی جنگ میں غزہ کے لوگ کوئی اس میں اسرائیل پر کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں ایران کو ڈس ایڈوانٹیج جو جا رہا ہے نا وہ یہ جا رہا ہے کہ ایران نے پہلے جو حملے کی تھے نا بڑے کارگر تھے. اس وقت ان کی جتنی پراکسی تھی سارے ڈورمنٹ ہو گئی ہے سوائے حوثی جو ہے علیحدگی پسند یا جو بھی ہے وہ مؤثر ہے کیونکہ وہ اگر کام کریں گے. باقی آپ حماس حزب اللہ آپ نے دیکھا نا وہ خاموش ہو گئے ہیں. تو حوثی کی وجہ سے جو ہے نا وہ کافی وہاں ریڈ سی میں اس کو ڈسٹرب کرے گا اور مکمل طور پہ نشانہ بنا سکتے ہیں ان کو. ایک تو اس کی پراکسی کی بات ہے کیونکہ دور جو ہو تو آپ پراکسی. دوسری چیز یہ ہے کہ ایران کو اپنی میزائل ہونی چاہیے. ایران آخری حد تک جائے گا. میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ جو کہتے ہیں جو انٹی ایران ہے جو رجیم چینج کی طرف بات ہو رہی نا ڈسکشن ہے تو مجھے بتائے گا اگر آپ ایران کو خدا نہ خواستہ اس حال تک پہنچا دیں گے کہ ایران کو بالکل آپ اس کی ایک قسم کے تباہ و برباد کر لیتے ہیں تو پھر رجیم چینج والے حکومت کس چیز پہ کریں گے اور وہ لوگ ان کو قبول کریں گے. ایرانیوں کے جو جذبے ہوتے ہیں وہاں پہ ایران عراق وار میں جبکہ ایک طرف سے مسلمان ملک تھا یہ تو اسرائیل ہے وہاں پہ تو نعرے لگتے تھے جنگ 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 تا پیروزی کہ مطلب ہے کہ ہماری فتح تک جنگ جاری رہے گی. اور اسرائیل کے بارے میں تو جہاں آپ جائیں گے مرگ بر اسرائیل وہاں کا کامن نعرہ ہے وہ کبھی معاف نہیں کریں گے. دیکھیں یہ اسرائیل عرب اسرائیل وار جو ہے نا آہستہ آہستہ ایران اسرائیل وار تک آیا ہے. کتنی جنگیں لڑی عرب اسرائیل اور وہ 67 میں دیکھے پھر اس کے بعد یوم کپور اور جنگیں ہوتی رہی پھر لبنان وار ادھر ادھر غزہ سے آ کر کے یہاں آیا. غزہ میں اگر آپ اس کو روک لیتے تو آج وہ یہاں تک نہ آتا. ٹھیک. اچھا خان صاحب چونکہ پروگرام کا وقت بالکل اختتام کو پہنچ رہا ہے یہ بتائیے گا کہ چونکہ پاکستان اور ایران کا جو ہے وہ دوبارہ سے اچھے تعلقات پیدا ہو گئے اور خاص کر کے ایران کو اب پتہ چلا کہ انڈیا نے جو اس کے ساتھ ہاتھ کیا ہے تو اب پاکستان میں بھی لامحالہ ایک لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں اور پاکستانی جو ہے ان کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں. پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس میں میں خود آپ کو بتانے والا تھا. اب دیکھیں پاکستان کی دو چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں لیکن مختصر کیجیے گا. نہیں میں مختصر کروں آپ کو پتہ ہے میں بڑا ٹو دا پوائنٹ بات بتاتا ہوں اور بڑی پھر دور رس اس کے اثرات ہوتے ہیں. پاکستان کو غافل نہیں رہنا چاہیے. اس جنگ کو پاز ملنے کے بعد انڈیا کسی وقت ری پلے کر سکتا ہے. ایک تو جتنا جلدی ہو سکے انڈیا کو جناب اس کو انگیج کرے مذاکرات میں پہلی بات. دوسری بات ہے پاکستان کو سفارتکاری جاری رکھنی چاہیے سفارتی سرگرمیاں جاری رکھنی چاہیے ہر لحاظ سے OIC میں بھی بین الاقوامی برادری کے حوالے سے بھی دیکھے سفارتی سپورٹ مکمل طور پر ایران کا کرنا چاہیے. ٹھیک ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.